آج ویو 360 میں 21ویں صدی میں بھی دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 3 لاکھ خواتین زچگی کے دوران موت کے منہ میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ عورتوں کو ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا رسک ہوتا ہے، اور دنیا ماؤں کی جانیں بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں زچگی کے دوران صحت کی دیکھ بھال کی غیر معیاری اور ناقص سہولتوں کی وجہ سے ہر 3 میں سے ایک خاتون موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پاکستان زچگی میں ہونے والی اموات کی شرح کو سن 2030 تک ہر 1 لاکھ میں سے 70 اموات تک لانا چاہتا ہے، جو کہ اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 186 ہے۔ امریکہ میں بھی زچگی کے دوران ہر 1 لاکھ میں سے تقریباً 33 خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر سیاہ فام خواتین ہوتی ہیں اور یہ شرح گزشتہ کچھ سالوں میں بڑھی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جرنل آف امریکن ایسوسی ایشن، جو کہ ایک امریکی سائنسی جریدہ ہے، اس میں شائع ہونے والے اعداد و شمار سے حال ہی میں شائع ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے امریکہ کی کچھ مخصوص ریاستوں میں زچگی کے دوران شرح اموات کے تناسب میں اضافہ ہوا اور کچھ مخصوص آبادیوں میں جہاں پہلے ہی عدم مساوات عام ہے، زچگی کی وجہ سے ہونے والی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق امریکہ میں زچگی کے دوران عورتوں کی سالانہ اموات کی تعداد میں پچھلی 2 دہائیوں میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ سیاہ فام ماؤں میں اموات کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ اموات میں سب سے زیادہ اضافہ امریکہ کے آبائی قبیلوں اور ریاست الاسکا کی ماؤں میں دیکھا گیا۔ یہ تحقیق ان ریاستوں میں نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی ماؤں میں زیادہ اموات کی نشاندہی کرتی ہے جہاں پہلے ہی نسلی تفریق موجود ہے۔ اس رپورٹ کے مرکزی محقق کا کہنا ہے کہ اس عدم مساوات کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ محض صحت عامہ کی سہولتوں تک رسائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نظام میں نسل پرستی، موجودہ پالیسیز اور سسٹم سے ہے جو لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے سے روکتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے CDC کی ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس امریکہ میں سیاہ فام حاملہ خواتین میں بچوں کی پیدائش کے دوران اموات کی شرح سفید فام اور ہسپانوی نژاد خواتین کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ ریاست ٹیکساس میں خواتین کی ایک تنظیم ان اموات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ لکیشا کولی ان بہت سی خواتین میں سے ایک ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں ماضی میں زچگی کے دوران ہسپتال میں تشویشناک تجربات ہوئے۔ سی سیکشن کے ذریعے ان کے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد صحت یابی کا سفر تکلیف دہ تھا۔ I still felt like jolts of pain. ایپیڈورل لینے کے بعد بھی مجھے درد کے جھٹکے محسوس ہوتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو میں تکلیف سے چلتے چلتے رک جاتی تھی اور مجھے اپنے شوہر کو بلانا پڑتا کہ وہ میرے بچے کو پکڑے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اسے گرا دوں گی۔ اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کے لیے ان کا ہنگامی طور پر سی سیکشن کیا گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے آپریشن کے بغیر پیدائش کی درخواست کی تھی۔ اس تجربے کے بعد اپنے اگلے حمل کے لیے وہ زیادہ کنٹرول چاہتی تھی اور انہوں نے دائی کی مدد حاصل کی۔ میں تقریباً رونے والی ہو جاتی ہوں۔ مجھے علم تھا کہ مجھے اس اضافی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اس تجربے نے لکیشا کو دائی بننے کی ترغیب دی۔ اب وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے خواتین کو دستیاب آپشنز کے بارے میں آگہی دیتی ہیں۔ سیاہ فام خواتین میں شرح اموات میں اضافے کے پیش نظر بہت سی خواتین بچوں کو جنم دینے کے لیے متبادل طریقوں کی طرف رجوع کر رہی ہیں۔ There's a foot push in here. سرٹیفائیڈ نرس مڈ وائف کرسٹل براؤن لورز لین برتھ سینٹر کی مالک ہیں۔ ریاست ٹیکساس میں یہ سہولت سیاہ فاموں کی ملکیت والے ان چند کلینکس میں سے ہے جو میڈیکیڈ اور انشورنس پلانز کو قبول کرتے ہیں۔ They feel safer. وہ خود کو زیادہ محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ بات کر سکتی ہیں اور چونکہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے اور نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ Just seeing. جب وہ کمرے میں داخل ہوتی اور وہاں اپنے جیسے کسی شخص کو دیکھتی ہیں تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ Take your hands. کرسٹل کے مریض ایبون نائی بریڈلی جیسی دائیوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ پیدائش کے نتائج کو بہتر بنانے کے کام کے پیچھے ایک پوری ٹیم کی محنت درکار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق صحت کی معیاری دیکھ بھال، دائمی امراض، نظام میں موجود نسل پرستی اور غیر ارادی تعصب اس سے متعلق عدم مساوات کے ذمہ دار ہیں۔
even at higher economic levels. یہاں تک کہ اعلیٰ معاشی سطحوں پر بھی کالج کی تعلیم یافتہ غیر ہسپانوی نژاد سفید فام عورتوں کے مقابلے میں غیر ہسپانوی نژاد سیاہ فام خواتین کے حمل کی پیچیدگیوں سے مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ شانہ کہتی ہیں کہ حاملہ خواتین کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ کیئر کے نظام اس بات کو یقینی بنائے کہ عورتوں کے خدشات سنے جائیں اور ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں زچگی کے دوران ہونے والی ماؤں کی اموات پر قابو پانے کے لیے مختلف حکومتوں کی طرف سے اب تک کیا کیا گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی سمن خان سے۔ سمن، آپ جب طبی ماہرین سے اور سرکاری عہدیداروں سے بات کرتی ہیں تو مجموعی طور پر کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟ جی اسد، اگر ہم پاکستان میں بچوں اور ماؤں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ ابھی بھی ہمیں پیچیدگی دکھائی دیتی ہے۔ 2020 میں پاکستان کی جانب سے کافی سروے کروایا گیا تھا، سروے 2019، اس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 143 میں سے ایک عورت دوران زچگی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 کا بھی دستخط کنندہ ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کو اپنی یہ شرح میں کمی لانی ہوگی، یعنی کہ ابھی اگر 1 لاکھ بچوں کی پیدائش پر 186 ماؤں کی اموات ہوتی ہے تو اس کو پاکستان کو اپنے اس معاہدے کے تحت 70 تک لے کر آنا ہے۔ اب اگر وجوہات پر بات کریں تو اسی سروے کے بعد پاکستان پاپولیشن کونسل کی جانب سے ایک ان ڈیپتھ انالیسس کروایا گیا، اور اس ان ڈیپتھ انالیسس میں جو وجوہات سامنے آئیں ان میں سے 41% جو ماؤں کی اموات تھیں وہ تھیں دوران زچگی یا زچگی کے بعد خون بہنے کی صورت میں، یا پھر خون ضائع ہونے کی صورت میں، یا خون کی کمی کی وجہ سے، اور 21% جو اموات تھیں وہ تھی ہائپر ٹینشن ڈس آرڈرز کی وجہ سے۔ اور جو باقی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہے غیر تربیت یافتہ جو دائیوں سے ڈیلیوریز کا رجحان ہے پاکستان میں، وہ بھی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشنز اور اسقاط حمل کے غیر محفوظ طریقے۔ اب اگر ہم حکومتی پروجیکٹس کی بات کریں تو حکومت اس وقت خاص کر صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس اس وقت محکمہ صحت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں بات کریں تو IRMNCH ایک ادارہ ہے محکمہ صحت پنجاب کا، جو کہ یہ مختلف پروجیکٹس اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان پروجیکٹس میں تو پروجیکٹس کو آپ دیکھیں تو 24/7 کلینک سے نام سے پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں، فیملی پلاننگ سسٹم کے تحت کام کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹرز کی جانب سے حاملہ خواتین کو کم از کم بچے میں پیدائش کا جو وقفہ ہے وہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو تولیدی صحت اس وقت ہم خواتین کی دیکھتے ہیں وہ خاصی متاثر ہو رہی ہے۔ تو سمن، گزشتہ سال جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے کافی صحت عامہ کا شعبہ متاثر ہوا، تو زچہ اور بچہ کی صحت سے متعلق چیلنجز کس حد تک بڑھے؟ تو اسد دیکھیں کہ یہ جو سیلاب کا فنومینا ہے یہ بھی پاکستان میں نیا ہے، اور ماں اور بچوں کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ بھی پاکستان میں نیا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے 2010 میں جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد ہی جو محکمہ صحت پنجاب ہے اس نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف گاؤں میں ہر گاؤں میں پائے جاتے ہیں، تو ان میں انہوں نے 24/7 کلینکس میں اس کو اپگریڈ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد 2014 تک وہ منصوبہ چلا، اور وہ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کہ جو خواتین ہیں وہ ٹرینڈ جو دائیاں ہیں غیر تربیت یافتہ ان کے ہاتھوں سے ڈیلیوریز کرواتی ہیں، تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے دائیوں کو ٹرینڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت نہ صرف بیسک ہیلتھ یونٹس میں بلکہ رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی، اور جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی 24/7 میں کلینکس میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سمن، آپ ہمیں اپڈیٹ کرنی تھی لاہور سے، اور اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے اور صحت عامہ کی سہولتوں کے حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں اب بھی حاملہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہسپتال جانے کی بجائے گھروں میں ہی روایتی دائیوں کی مدد سے زچگی کے عمل سے گزرتی ہے۔ اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں 24/7 نامی مراکز چل رہے ہیں، جہاں تربیت یافتہ دائیاں ڈیلیوری میں مدد کرتی ہیں۔ روایتی دائیوں اور تربیت یافتہ مڈ وائف میں کیا فرق ہے، اور کیا ان کی وجہ سے دوران زچگی پیش آنے والی پیچیدگیوں میں کوئی کمی آئی ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ 16 برس کی عمر میں ہی لاہور کی زرینہ نے اپنی ماں سے دائی کا پیشہ وراثت میں لے لیا تھا۔ تقریباً 40 سال گزر گئے اور آج وہ اپنے علاقے کی کامیاب دائی تصور کی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق خواتین اسپتال سے زیادہ ان کے ہاتھوں پر یقین رکھتی ہیں۔ دائی نو ایس کر کے کر دینے۔ ہسپتال میں یہاں سے نرس آتی ہے، ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے، پھر آتی ہے، ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے۔
बात कोई नहीं सुनता। अगर कोई औरत चीख मारती है तो उल्टा बातें सुनाती हैं। सूबे पंजाब के कई इलाकों में अब भी बच्चे की पैदाइश का अमल दाई के हाथ से होकर गुजरता है और अस्पताल ना जाने के लिए अब भी कई दलीलें दी जाती हैं। मुझे हॉस्पिटल आते हुए डर लगता था, इसलिए मैंने घर में केस करवाया। एक बेटी है और माशाल्लाह 2 बेटे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में दौरान ज़च माँ और बच्चे की अमवात रोकना शामिल है। इसके लिए पाकिस्तान के तकरीबन 85,000 देही इलाकों में पंजाब हुकूमत ने 2010 से तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स या दाइयाँ मुतारिफ कराने का मंसूबा शुरू कर रखा है। प्रॉपरली ट्रेन करके स्किल बर्थ अटेंडेंट बना के कम्युनिटी के अंदर जाके उनको बिठा दें, ताकि उनका जो है ना लोगों की डिलीवरी वहाँ पे स्किल बर्थ अटेंडेंट से हो। मराका गांव की इशरत अमानत ने सरकारी अस्पताल से 2 माह का कम्युनिटी मिडवाइफ का कोर्स करके अपने घर में ही डिलीवरी सेंटर कायम कर रखा है। उनके इलाके की वो ख्वातीन जो पहले मुकम्मल तौर पर रवायती दाई की मरहूने मिन्नत थी, अब इन पर इन्हिसार करने लगी हैं। 6 घंटे बाद तक मैं ज़रूर रखती हूँ, उसके बाद यूरिन पास करवा के फिर भेज देती हूँ। अल्लाह का शुक्र इतनी कभी नौबत ही नहीं आई कि उसको ज़्यादा देर रखना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हो, जिस तरह के क्लम्शिया में जा रही है, इसका बीपी हाई है, ऐसे पेशेंट को मैं पकड़ती नहीं, रेफ़र कर देती हूँ कि भाई आप हॉस्पिटल जाएँ। पंजाब के ज़्यादा आबादी वाले देही इलाकों में कायम देही मरकज़ सेहत और बुनियादी मरकज़ सेहत में 24/7 के नाम से सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं, जहाँ तरबियत याफ्ता दाई 24 घंटे मौजूद रहती है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम होता है, LAW औरत के पास होती है और वो हमारा एक यूनिक नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर 1034। एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, वो औरत को अपने डोर स्टेप से उठाते हैं और हॉस्पिटल पे लेके आते हैं। घर घर जाकर हामला ख्वातीन को मरकज आने की हिदायत करने की जिम्मेदारी लेडी हेल्थ वर्कर्स की है, मगर इनकी बात मानने पर बास ख्वातीन को अपने ही घर वालों की मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। मेरा तीसरा बेटा हुआ ना, तो गुस्से के साथ उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था कि ये दाई से चलेगी, उधर हॉस्पिटल चलेगी दाई को छोड़ के। फिर मेरे मियाँ ने बात की कि नहीं अम्मी, अगर हम घर में केस करवाते हैं ना तो हो सकता है कि दाई से BP ना कंट्रोल होता। जच्चा बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अब भी रवायती सोच आड़े आ रही है, जिसके लिए तरबियत याफ्ता दाइयों का कहना है कि आगाही मुहिम मजीद तेज करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में अक्सर दूर दराज और देही इलाकों में ज़िचकी के दौरान मिडवाइफ या दाइयों का एक बड़ा किरदार है। इसके अलावा खुराक और ज़रूरी न्यूट्रिशंस भी इस पूरे प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबजान बदर, सिंध के महकमा सेहत के एक प्रोजेक्ट जो बच्चों और माँ की सेहत के लिए काम कर रहा है, उसकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदर हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में क्या अहम चैलेंजेस हैं जो आपके ख्याल में अगर एड्रेस कर लिए जाएँ तो माँओं की जानें बचाई जा सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल बिकॉज आप लोगों ने इस बहुत ही चैलेंजिंग और हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू को हाईलाइट किया हुआ है और इस पे आप लोग बात कर रहे हैं। तो सिंध के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात जरूर कहूँगी कि हमारे पास जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इस वक्त, वो तो ज़ाहिर जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में ये हमारे पास सिंध के लिए उस वक्त जो था 374 और अब उसको यकीनन रिड्यूस किया गया है। तो ये जो इक़दामात हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक तो एंटीनेटल केयर टाइमली और डेंजर साइंस को जो है आइडेंटिफिकेशन टाइमली और रेफरल टाइमली होना चाहिए। हम 3 डिलेज की बात करते हैं तो फर्स्ट डिले जो हमारा आता है वो होता है होम की डिसीजन, घर की डिसीजन, जिसमें हस्बैंड है, उसके अंदर दूसरी फैमिली मेंबर है, यहाँ पर देर हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा क्योंकि डॉक्टर है, उनकी सरपरस्ती में बहुत ज्यादा तेजी भी आई है और काम बहुत अच्छे भी हुए हैं हमारे पास। और जो हमने मिडवाइफरी कम्युनिटी मिडवाइफ का जो कार्डर इंट्रोड्यूस करवाया, इस वक्त 10,000 से ज्यादा कम्युनिटी मिडवाइफ जो कि अपनी डिग्री ले चुकी हैं और वो पूरे सिंध में काम कर रही हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारी बढ़ गई हैं, एंटीनेटल केयर जो है ना वो हमारा बढ़ गया है और यकीनन इन सब पे तवज्जो जरूर है कि ताकि हम अपनी इस मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। मिडवाइफ क्योंकि पहले हमारे पास दाइयां थी, दाइयों को रिप्लेस करने के लिए मिडवाइफ के कैडर को लेकर जो है ना हमने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है और पूरे सिंध के अंदर
तकरीबन 30 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं, जो कि मिडवाइफ को ट्रेन कर रहे हैं विद अ वेरी गुड फैकल्टी और एकेडमिया के साथ, ताकि वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स और साथ में ट्रेन नर्सेज और LHV जरूर हैं। अब मसला ये है कि सब चीजें हुकूमत ने मुहैया की हुई हैं, मगर जो चैलेंज आता है वो एक तो फर्स्ट डिले डिसीजन मेकिंग में और मल्टी पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा बच्चे होने की वजह से, अर्ली मैरिजेस की वजह से भी हम जाएंगे, लेकिन जो आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के हवाले से बात कर रही हैं उसमें एक बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है वो उन सहूलतों की कमी तो है जो तिबी इमदाद या सर्जिकल प्रोसीजर्स में होनी चाहिए। क्या सूबाई हुकूमत की तरफ से इस पर भी तवज्जो दी जा रही है? क्या इक़दाम किए गए हैं इसे हल करने के लिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर जो है उस हवाले से काफ़ी हद तक कोट किया जाता है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना काम किया है कि हमारे DH2 हॉस्पिटल जितने भी हैं और तालका लेवल हॉस्पिटल और उससे ज्यादा PPHI के अंडर में जो हमारे DHUs काम कर रहे हैं वो 360 से भी ज्यादा DHUs ऐसे हैं जो 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। और वहाँ पे बेसिक इमॉक जो हमारी इमरजेंसी इमॉक और बेसिक इमॉक होती है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक न्यूनेटल केयर, वो दी जा रही है। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ये किया हुआ है कि तकरीबन वो वनरेबल पॉपुलेशन जो कि एक साल का लेवल पे कैप्चर्ड होती है वो उसको सहूलियात मुहैया हो, और एक DHU यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन को कैप्चर करता है, तो वहाँ पर भी 24/7 सर्विस मौजूद है, ताकि वो माँ जो कि आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि 5 से 15% कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, तो टाइमली उसकी आइडेंटिफिकेशन करके टाइमली उसको रेफर करना थ्रू द एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ मौजूद होती है और वो वहाँ उस खातून को जो कि इमरजेंसी में जाने वाली है, सीजरियन सेक्शन में जाने वाली है, उसको लेके DH2 हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर बदर, लास्ट पे बिल्कुल एक चीज़ जिस तरह से आपने शुरू में भी मेंशन किया कुछ हद तक कि फैसिलिटीज़ तो एक तरफ, तरबियत याफ्ता नर्सेज हैं, डॉक्टर्स के पास जाने के हवाले से भी एक मुज़ाहमत भी मौजूद है सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे इन इलाकों में जिनको हम रेफ़र कर रहे हैं, इस मुज़ाहमत को दूर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसमें हम ये मतलब कहना, अब हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हम चाह रहे हैं कि मल्टी पैरिटी को कम करके कम अज़ कम बच्चों के ऊपर फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन तो हमारे पास है। लोग हमें समझते हैं फैमिली प्लानिंग को, मगर फैमिली प्लानिंग के लफ्ज़ को हमने हटा के इस वक्त किया है बर्थ स्पेसिंग, यानी कि 3 साल के बाद एक बच्चे का होना। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा तेजी से काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि हम अर्ली मैरिजेस के लिए एक जो है ना वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया है कि अगर वो बिलो 14 एज की शादियों को कैसे रोका जा सकता है। और नंबर 3 वही है कि पॉवर्टी है, एजुकेशन, लेक ऑफ एजुकेशन है, और पॉवर्टी के लिए, और आपने देखा अभी किसान के साथ फ्लड इमरजेंसीज आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, और ज्यादा इसमें एक ये और ऐड कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदर, आप हमारे साथ थी और काफ़ी आपने इस हवाले से हमें अपडेट भी किया और बताया कि हुकूमत क्या कर रही है और मसले की नौयत है क्या। बहुत शुक्रिया आपका। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों में मुतअद्दिद ममालिक ज़चा और बच्चा में अमवात की शरह पर काबू पाने में नाकाम रहे। कोविड-19 की आलमी वबा, मुआशी हालात, गुर्बत, तनाज़ात और दुनिया भर में मुख्तलिफ कुदरती आफात ने पहले से दबाव के शिकार सेहत आमा के निज़ाम पर दबाव मज़ीद बढ़ा दिया है। हाल ही में आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के बाद से दुनिया भर में ज़िचकी के दौरान सालाना 2,90,000 ख़वातीन की अमवात हुई और पैदाइश के एक माह के अंदर 23 लाख बच्चे ज़िंदगी की जंग हार गए। इस तरह हर 1 सेकंड के बाद एक मौत वाक़या हुई, और ये अमवात आमतौर पर ऐसी तिबी वजूहात की वजह से होती हैं जिन पर मुनासिब निगहदाश्त और इलाज के ज़रिए काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा ने दुनिया भर में हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की सेहत में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर पॉलिसीज़ की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने डॉक्टर भुट्टा से
حاملہ خواتین کی صحت سے متعلق بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کووڈ کی کئی سال تک جاری رہنے والی وبا نے حاملہ خواتین کی صحت کو کس طرح سے متاثر کیا، خاص طور پر ایسے ممالک اور خطوں میں جہاں پہلے ہی صحت کے مسائل زیادہ تھے، جیسے جنوبی ایشیا اور پاکستان۔ جو ڈائریکٹ افیکٹس ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ جب شروع میں لاک ڈاؤنز ہوئے اور لوگوں کے لیے ہسپتالوں کی اور کلینکس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہ رہی، ہمارا جو اپنا تخمینہ ہے ساؤتھ ایشیا کی، ہم نے ایک 5-6 ممالک کی اسٹڈی کی ہے، وہ کوریج اگر آپ دیکھیں اینٹی نیٹل کیئر کی، جو کہ ماؤں کی حفظان صحت کے لیے حمل میں جو ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پریگننسی کے آخر میں اور شروعات میں نوزائیدہ بچوں کی جو نگہداشت ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں تمام ممالک میں تخفیف ہوئی اور بعض ممالک میں کافی عرصے تک یہ تخفیف رہی، جس کے منفی اثرات صحت عامہ پہ پڑے۔ پریگننسی کے دوران ماں کا علاج ہوتا ہے یا ماں کے لیے حفظان صحت کی جو تدابیر ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر چیک ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں جب نہیں ہوئیں تو اس میں کمپلیکیٹڈ برتھس بھی بڑھ گئیں۔ امپیکٹ جو ہے وہ ماؤں کی صحت پہ بھی پڑتا ہے اور نوزائیدہ بچوں کی صحت پہ بھی پڑتا ہے۔ شروع میں بعض جگہ یہ خیال آیا کہ لوگوں کا کہ چونکہ عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ ہی رہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ پیری نیٹل مورٹیلٹی جو کہ حمل کے آخر میں ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہو، اور بعض جگہ اس چیز کے سگنل آئے، مگر اوورآل ہمیں یہ چیز ساری دنیا میں نظر نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ کئی جگہ پہ ہمیں شرح اموات میں اضافہ لگا ہے۔ انڈائریکٹ افیکٹس تھے بالخصوص ان فیملیز پہ کہ جہاں کے لوگ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی گھرانے میں بند ہو گئے، چند دنوں کے لیے نہیں، کئی مہینوں کے لیے، خاص طور پہ جو لوگوں پہ اچانک اسکول کے بچوں کا بار بھی پڑا۔ تو ہم نے ابھی حال میں اپنی ایک تحقیق پبلش کی ہے جس میں ہم نے یہ تمام دنیا میں دیکھا، بالخصوص ترقی یافتہ ممالک ہیں، کہ اس میں کم و بیش تقریباً 30% کا اضافہ ہوا انگزائٹی اور ڈپریشن کے تناسب میں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ کئی دیہی علاقوں میں، پاکستان کیا ہے دوسرے علاقوں میں بھی، کہ عورتوں کے خلاف تشدد جو کہ گھریلو ماحول میں ہوتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا۔ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اینزائٹی اور سٹریس کتنا بڑا ڈو یو تھنک کہ جو بچے کی صحت ہے اس کے اوپر، اور جو آپ نے کہا نوزائیدہ بچوں میں اموات ہوئی، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، دماغ کا براہ راست تعلق آپ کے جسم سے ہے۔ اگر ماں ذہنی انتشار کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، انگزائٹی ہو، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سیریس مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوں، عورتوں کو ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا رسک ہوتا ہے۔ 10-15% ایسے حمل ہوتے ہیں جس میں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتی ہے، اور اگر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں یا وائلنس ان پریگننسی ہو تو اس کے امکانات 2-3 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئندہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کی صحت کا خیال رکھا جا سکے؟ پرائمری کیئر سروسز کو ایسی آؤٹ ریچ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو وہ وسائل ان کے دیہاتوں میں، ان کی نیبرہڈز میں میسر کر سکیں۔ اب چونکہ پاکستان میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جال ہے رورل ایریاز میں، یہ چیز ہم نے دیکھی کہ رورل ایریاز میں بڑی جلدی وہ بڑی فعال ہو گئیں۔ جو ہمارے کچی آبادیاں اور جو شہر کے ہمارے سلم پاپولیشنز ہیں ان میں یہ سروسز نہیں تھی، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تضاد جو ہوتا ہے عام طور پہ کہ دیہی علاقے جو ہیں وہ ان کی حالت ابتر ہوتی ہے شہری علاقوں سے، یہ الٹا سسٹم۔ مگر ہمارے ہاں جہاں کے غربت، افلاس، ڈسرپشن، پاپولیشن مائیگریشن، کانفلکٹ، یہ چیزیں اور ڈیزاسٹرز، یہ چیزیں روزمرہ کا معاملہ ہے، وہاں یہ چیزیں صرف ہنگامی حالات میں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام نے ایک مینٹل ہیلتھ ماڈیول بنایا ہے ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے کہ وہ عام حالات میں بھی خواتین جو ہماری ایڈولیسنٹ لڑکیاں ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے لیے کام ہمہ وقت کریں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔